مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مومنوں کی تو ہے جان، مرحبا ماہ رمضان، بخشش کا لایا سامان، مرحبا ماہ رمضان، 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 راس رحمت ہے خدا کی، نیم سے ہے مغفرت، راس رحمت ہے خدا کی، نیم سے ہے مغفرت، داد دیتا ہے ضمانت، الف سے الفت بابرکت، نون سے نور الہی، نون سے نور الہی، قلب کو روشن کرے، قید میں پہنچا شیطان، مرحبا ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چلو حمد و صلوات کے ساتھ اپنے اس ماہ صیام کے ایک نئے ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شمع رسالت کے پروانوں، تاریخ اسلام کی یادگار تاریخوں میں سے کئی تاریخیں ہم نے ماہ رمضان میں دیکھی اور ان کا تذکرہ بھی کیا، ان سے برکتیں بھی حاصل کی۔ کل جیسے کہ آپ نے فتح مکہ کی تاریخ کے تعلق سے 20 رمضان کو گفتگو سماعت فرمائی تھی، آج 21 تاریخ کی نسبت سے ہم مولا کائنات، شیر خدا، مشکل کشا، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، دفاع المعضلات والمصائب، اخر رسول و زوج البطول، امیر المؤمنین و امام الواصلین الی رب العالمین، سیدنا مولانا الامام ابو الحسن ابو تراب حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے کچھ فضائل مناقب سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم مولا کائنات کی ایک منقبت سن لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم فضائل و مناقب کو سننے کی طرف پیش رفت کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی، جس کے پہلو میں ہے راہوار نبی، دختر مصطفیٰ جس کی دلہن بنی، جس کے بیٹوں سے نسل نبی ہے چلی، ہاں وہی وہ علی وہ ولی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی، جس کے کنبے سے رس میں شجاعت چلی، ہاں وہی وہ علی وہ ولی،
جو نبی کا ہوا وہ علی کا ہوا، جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا، یا علی کہہ دیا سارا غم ٹل گیا، وہ ہے خیبر شکن اور شیر خدا، نام سے جن کے ہر رنج و کلفت ٹلی، ہاں وہی وہ علی وہ ولی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، جس کو شاہ ولایت کا رتبہ ملا، جیتے جی جس کو جنت کا مزدہ ملا، سید دو جہاں جس کو رتبہ ملا، سلسلے سارے جس پر ہوئے منتہی، ہاں وہی وہ علی وہ ولی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، سیدوں کے وہی جد اعلیٰ بھی ہیں، میرے نانا بھی ہیں، میرے دادا بھی ہیں، میرے آقا بھی ہیں، میرے مولا بھی ہیں، نظم تجھ کو جو نسبت انہی سے ملی، ہاں وہی وہ علی وہ ولی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، سبحان اللہ۔ تو اس منقبت کے بعد اب فضائل و مناقب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جانے مانے پہچانے حضرت مولانا محمد انظار رضا نظمی صاحب قبلہ، بلکہ نجمی صاحب قبلہ، مولانا انظار رضا صاحب تشریف لاتے ہیں اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، کچھ عرض و معروضات سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت نیر تابہ شاہ خوبہ مکین گنبد خضرا ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں
جس طریقے سے درود پاک پڑھا ہوں بآواز بلند پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج کی جو ہماری یہ جو نشست ہے اور آج جو یہ محفل ہے وہ خلیفہ چہارم امیر المؤمنین شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں 21 تاریخ کو یعنی آج کی تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ ہے، آپ کے شہادت کی تاریخ ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ آج انشاءاللہ تعالیٰ مولائے مشکل کشا شیر خدا کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں بیان کر سکوں۔ اسلام میں کچھ ایسے افراد ہیں جن کو اولین درجہ حاصل ہے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ جیسے آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت شیر خدا فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جس وقت آپ کی عمر 10 سال کی ہوئی تھی تو آپ نے اسلام قبول کیا ہے، اور بعض میں 7 سال کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے سلسلے میں قدر اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ آپ کے گھر میں ولادت ہوئی ہے، اور بعض نے کہا کہ کعبے میں ولادت ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کی ولادت کہاں ہوئی ہے، اور یہ ہمارے مولا ہے، مولا مشکل کشا شیر خدا، جہاں کہیں بھی پیدا ہو وہ امتیازی شان ہی رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کعبے میں پیدا ہوئے تو آپ کی فضیلت ہے اور گھر میں پیدا ہوئے تو آپ کی فضیلت نہیں ہے، نہیں، بلکہ جہاں کہیں بھی آپ پیدا ہوئے آپ کی فضیلت ہے۔ عزیزان محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے ہیں تو آپ نے آنکھ نہیں کھولی تھی، اور 1-2 دن ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ ہمارے گھر میں ابو طالب کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، ہمارے چچا کے یہاں، اور وہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے گئے، اور اس کے بعد جیسے ہی مولا مشکل کشا شیر خدا کو اپنے گود میں لیا، حضرت علی نے فوراً آنکھ کھول دی اور سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کیا۔ اور کیوں نہ کریں کہ مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے۔ جب حضرت علی نے میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی حضرت علی کے چہرے کو دیکھنے کو حضور نے عبادت قرار دیا، اور فرمایا ان نظر الی وجہ علی عبادۃ، کہ علی کے چہرے کی طرف تکنا بھی، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی، یہ بھی عبادت ہے۔ جس طرح نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، صدقہ ایک عبادت ہے، خیرات ایک عبادت ہے، اسی طرح اگر کوئی فاتح خیبر، باب مدینۃ العلم، شیر خدا، حسنین کے بابا حضرت علی کا چہرہ کوئی دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو دیکھنے پر بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کو بہت زیادہ محبوب تھے۔ ام المومنین حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب یہ پوچھا گیا تھا کہ اماں یہ بتائیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے آپ کی چہیتی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ کہا یہ تو عورتوں میں ہے، مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب حضور کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ایک حدیث ہو گئی، اور اس کے برعکس بھی حدیث ہے۔ عمرو بن عاص سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے زیادہ حضور کو چہیتے اور محبوب کون ہے، تو حضرت عمرو نے کہا تھا حضرت عائشہ، اور مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق۔ تو دونوں حدیث میں تطبیق یوں ہوگی کہ اہل بیت اطہار میں سے خاندان میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی ہیں، اور صحابہ میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ ٹھیک، در اور گھر، در میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عائشہ صدیقہ، اور گھر میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ حضرت علی اسلام میں ترتیب کے اعتبار سے چوتھے خلیفہ ہیں۔ اول نمبر حضرت ابوبکر صدیق، دوم نمبر حضرت عمر فاروق، سوم نمبر حضرت عثمان غنی، اور چہارم نمبر جو ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکمت بھی دیا تھا، عقل بھی دی تھی، دانائی بھی دی تھی، فہم حدیث بھی دی تھی، فہم قرآن بھی عطا کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن فرماتے ہیں انا نقطۃ تحت البا، کہ لوگوں تم جانتے ہو جو با کے نیچے کا نقطہ جو ہے نا وہ میں ہوں۔ یعنی اب اس کو یوں سمجھیے، جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں وہ ساری کتابوں کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی بڑی صورتوں میں رکھ دیا، اور بڑی صورتوں کا جتنا بھی علم تھا اللہ پاک نے ان سارے علم کو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے شامل فرما دیا۔ سارے سورہ فاتحہ کا جتنا بھی علم ہے اللہ نے بسم اللہ میں رکھ دیا، اور بسم اللہ میں جتنا بھی علم ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے با کے نقطے میں رکھ دیا۔ اور حضرت علی فرماتے انا نقطۃ تحت البا، کہ میں اس بسم اللہ کے با کا نقطہ میں ہی ہوں۔ یعنی اللہ نے اتنا علم اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ اسلام لانے کے بعد آپ کا معاملہ اسلام لانے کا یوں ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نماز ادا کر رہے تھے، اور اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، بچے تھے، تو دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر اس وقت آپ نے داستان بتائی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی خدا نہیں ہے، اور ہم دونوں یہ نماز پڑھ رہے تھے، اور کہا کہ تم بھی اسلام قبول کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اور کہا کہ کیا میں اس سلسلے میں اپنے ابا سے مشورہ نہ کر لوں؟ کہا ٹھیک ہے مشورہ کر لو، لیکن یہ چیز زیادہ لوگوں کے درمیان نہ کہو۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اور تھوڑی دور آگے گئے، لیکن پھر اچانک واپس آئے اور کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور دائرہ اسلام میں داخل کر دیجئے۔ اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے اولین لوگوں میں آپ شامل ہو گئے، اور جب سے اسلام قبول کیا ہے تب سے لے کر کے حضور کے وصال تک، سفر ہو، حضر ہو، اور بسا اوقات اہل بیت ہونے کی وجہ سے گھر میں، یعنی ہمیشہ بعض موقعوں کو چھوڑ کر ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ جانتے ہیں
ہر صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن حضرت علی کے ساتھ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے پوری زندگی میں آپ نے کبھی بھی اس پیشانی کو کسی بھی بت کے سامنے نہیں جھکایا ہے، کسی بت کو خدا آپ نے نہیں مانا ہے، کسی کو آپ نے رب تسلیم نہیں کیا ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے۔ یہ اعزاز ہے۔ اور جانتے ہیں آپ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دعا دی ہے، بے پناہ تو چاہتے تھے، کیونکہ میرے آقا نے خود حضرت علی کی پرورش کی ہے، انہیں پالا ہے، انہیں روحانیت سے نوازا ہے، انہیں ظاہری اور باطنی سارے علوم عطا کیے ہیں۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، وہ سنیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے یوں دعا کی کہ اللہم املأ قلبہ علما و فہما و حکما و نورا، کہ اے اللہ علی کے سینے کو علم سے بھر دے، اے اللہ علی کو عقل عطا کر، اے اللہ علی کو دانائی عطا کر، اے اللہ علی کو حکمت اور نور سے بھر دے، یعنی علم بھی مکمل عطا کر، عقل بھی مکمل عطا کر، دانائی بھی مکمل عطا کر، حکمت بھی مکمل عطا کر، اور نور بھی مکمل عطا کر۔ یہ شان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور یہ تاریخ ابن عساکر کے اندر 42ویں جلد میں اور صفحہ نمبر 386 پر یہ روایت موجود ہے۔ اور ایک دوسری جگہ پر آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، باب مدینۃ العلم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب سکھائے ہیں۔ اللہ اکبر، 1000! آپ اندازہ لگائیں، کسی کو ایک قطرہ مل جائے تو وہ اپنے آپ کو آسمان کا ستارہ سمجھتا ہے۔ اگر ہمارے درمیان اگر کوئی 2 بول لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو شہسوار سمجھتا ہے علم کا۔ چند اردو کتابیں پڑھ لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میرے درمیان مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی علامہ، مجھ سے بڑا کوئی فہامہ، مجھ سے کوئی زیادہ سمجھدار نہیں ہے۔ چند اردو کتابیں پڑھنے پر انسان اپنے آپ کو یہ تصور کرتا ہے، انسان اپنے بارے میں یہ سوچتا ہے۔ لیکن ذرا اندازہ تو فرمائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر یوں دعا کی، اللہم املأ قلبہ علما و فہما و حکما و نورا۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے علم کے 1000 باب، 1000 دروازے سکھائے، اور آگے فرماتے ہیں میں نے ان میں سے ہر باب سے مزید 1000 باب کو میں نے نکال لیا ہے۔ یہ اللہ نے اعزاز حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ اور یہ تفسیر کبیر کے جلد 3 اور صفحہ نمبر 200 پر یہ روایت موجود ہے۔ یعنی اللہ نے 1000 دروازے حضور کے ذریعے سے عطا کیے ہیں۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اور آپ خود ہی تو فرماتے ہیں نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک جگہ حضور فرماتے ہیں انا دار الحکمت وعلی بابها، کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت علی کی علمی لیاقت آپ کو کیا بتاؤں، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علمی لیاقت بیان کرتے ہوئے صحابی رسول حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو طفیل عامر جو ہے نا، یہ آخری صحابی گزرے ہیں جو سب سے اخیر میں انتقال کیے ہیں 110 ہجری کے اندر۔ حضرت ابو طفیل عامر فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا، لوگو مجھ سے جو سوال کرنا ہے کرو،
جو پوچھنا ہے پوچھو، اللہ کی قسم تم مجھ سے قیامت تک ہونے والے جس معاملات کے حوالے سے جس چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں اس کا جواب دے دوں گا، میں تمہیں اس کا جواب دے دوں گا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حضرت علی کے علم کی برکت یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں، اور یہ حوالہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے، جامع بیان العلم و فضلہ کے صفحہ نمبر 157 پر اور حدیث نمبر 508 ہے۔ جب حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو، جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو وہ حدیث مجھے یاد آ جاتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو پوچھو جب تک میں اس ممبر پر ہوں، قیامت تک کے جو بھی حالات تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے والد کون ہیں؟ تو حضور فرماتے ابو کا حذافہ، تو گھبرا نہیں، تیرے والد حذافہ ہی ہے، کیونکہ ان کے والد کے سلسلے میں لوگ تانا دے رہے تھے کہ ان کے والد کوئی اور ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا تھا ابو کا حذافہ، تیرے والد حذافہ ہے۔ ایک منافق کھڑا ہوا، کہا کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا جہنم ہے، وہ فوراً بیٹھ گیا۔ تو یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور نماز پڑھ کر کے بیٹھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائے آفرینت سے لے کر کے قیامت تک کے اخیر تک کے جتنے بھی حوادثات جتنے بھی معاملات ہونے تھے سب حضور نے ایک ایک کر کے ہمیں بتا دیا۔ من حفظ حفظ ومن نسی نسی، جس نے یاد رکھا، جو بھول گیا۔ آپ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں تو لوگ کیسے کہتے ہیں کہ حضور کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا۔ جو نبی قیامت تک کے حالات کو بتا دے تو کیا وہ پیٹ پیچھے کی چیزیں نہیں بتا سکتا ہے؟ جو نبی قیامت تک کے حالات ان پر جس نبی پر منکشف ہو تو کیا وہ پیٹ پیچھے کے لوگوں کی چیزیں اور دیوار کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا ہے؟ بالکل دیکھ سکتا ہے۔ جب حضرت علی کہہ رہے ہیں خطبے میں اللہ پاک کی قسم تم مجھ سے قیامت تک ہونے والے جس معاملے کے متعلق بھی پوچھو گے میں تمہیں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ اور تابعی بزرگ سیدنا سعید بن مسیب فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سوائے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ یہ صرف حضرت علی کا حق تھا، یہ صرف حضرت علی کو ملکہ حاصل تھا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ساتھ میں ہوتے تھے تو حضرت عمر فاروق کبھی بھی جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ علی سے پوچھ لو، علی سے پوچھ لو، علی سے پوچھ لو، علی سے پوچھ لو۔ علی کی شان ہی جدا ہے، اللہ اکبر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن مقدس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی اور کہاں پر نازل ہوئی، مجھے سب پتہ ہے۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھو، بے شک میں قرآن پاک کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی ہے یا دن میں نازل ہوئی ہے یا ہموار زمین پر نازل ہوئی ہے یا پہاڑی پر نازل ہوئی ہے۔ میں قرآن کی ہر آیت 6666 آیتیں ہیں اور ہر آیت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں پر اور کب نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مقام پر مولا علی شیر خدا مشکل کشا نے فرمایا اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی ہے اور کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خلیفے کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن کریم کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دو رخ ہے، ایک ظاہری رخ اور ایک باطنی رخ۔ حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ظاہری رخ کو ہی نہیں جانتے تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ظاہر کو بھی جانتے تھے اور قرآن کے باطن کو بھی جانتے تھے۔ جانتے ہیں آپ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک یہودی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، اے علی تم کہتے ہو کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے؟ کہا ہاں بالکل ہے، ہر چیز کا بیان ہے۔ کہا بتاؤ میری داڑھی کا ذکر کہاں ہے اور تمہاری داڑھی کا ذکر کہاں ہے؟ تو فوراً آپ نے آیت پڑھی اور کہا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، کہ کہا کہ والبلد الطیب، جو اچھا شہر ہوتا ہے نا، پاکیزہ شہر ہوتا ہے، وہ بالکل بھرا بھرا رہتا ہے۔ تو دیکھ یہ میرا چہرہ جو ہے نا یہ اچھے شہر کے مانند ہے، اس پر داڑیاں جو ہے نا بھری بھری ہیں۔ اور کہا کہ جو خبیث شہر ہوتا ہے اس پہ بھر کر کے نہیں آتا ہے، وہ چٹیل میدان ویران سا رہتا ہے، اس پر کہیں کہیں دانے رہتا ہے۔ تو جو تیری داڑھی ہے نا، یہ ایک دو داڑھی ہے، اس کا بھی ذکر قرآن مقدس میں ہے، والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خبیث جگہ ہوتی ہے وہاں کہیں کہیں دانے ہوتے ہیں، کہیں کہیں ہوتے بال۔ تو یہ تو تیری خبیث زمین ہے اور یہ جو میری ہے میری ہریالی زمین ہے، اس لیے اللہ نے اس کو پورا بھر دیا ہے، اور تیری خبیث جگہ تھی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دانے گنتی کے چند دانے عطا کیے۔ تو وہ لاجواب ہو گیا اور لاجواب ہو کر کے چلا گیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تھا، قرآن فہمی تھی۔ ہم بھی قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن سے اپنے تعلق کو ہموار کریں۔ قرآن میں اللہ نے ہر چیز کا بیان رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مسائل میں لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی مسائل کے حل کے لیے بسا اوقات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ مسائل بھیجا کرتی تھی، جبکہ عورتوں میں سب سے بڑی فقیہہ، سب سے بڑی مجتہدہ، سب سے بڑی عالمہ، قرآن فہمی میں سب سے اعلیٰ درجے پر، حدیث فہمی میں سب سے اعلیٰ درجے پر فائز تھی۔ اور صحابہ کرام کا کہنا یہ تھا کہ جب ہم کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں تو ہم حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے۔ یارو جب صحابہ کسی مسئلے میں پھنس جائے تو وہ عائشہ کے پاس جائے، اور عائشہ جب کسی مسئلے میں پھنس جائے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مسئلے بھیجا کرتی تھی۔ یہ شان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے علم میراث میں، وراثت جو تقسیم ہوتی ہے نا جائیداد، علم میراث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ اہل مدینہ میں کوئی زیادہ جانکار تھا ہی نہیں۔ سب سے زیادہ جانکار اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، اور تقریباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 586 احادیث مروی ہے کتب احادیث کے اندر، اور وہ کتب احادیث میں اپنی خوشبوئیں بکھیر رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان ہی سب سے جدا گانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے، جو رتبہ دی ہے، وہ میں کیا بیان کر سکتا ہوں۔ وہ کہاں شیر خدا فاتح خیبر، اور کہاں ہم گناہ گار لوگ جو اللہ نے حضرت علی کو رتبہ عطا کیا ہے۔ میں چند اور روایات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ سماعت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا علی انت سید فی الدنیا والآخرہ وحبیبک حبیبی وحبیبی حبیب اللہ، کہ اے علی، امام حاکم نے المستدرک میں اس کو بیان فرمایا اور فرمایا ھذا الحدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، علی شرط شیخین کی شرط کی بنیاد پر۔ کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا یا علی انت سید فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی لوگوں کا سردار ہے اور آخرت میں بھی لوگوں کا سردار ہے۔ وحبیبک حبیبی وحبیبی حبیب اللہ، جو تیرا حبیب ہے، جو تیرا محبوب ہے، جو تیرا پیارا ہے، وہ میرا بھی پیارا ہے، اور جو میرا پیارا ہے وہ اللہ کا پیارا ہے۔ وعدوک عدوی وعدوی عدو اللہ،
اور جو تیرا دشمن ہوگا وہ میرا بھی دشمن ہوگا، اور جو میرا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہوگا۔ تو گویا کہ جو اللہ کا دشمن ہوگا اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ کیا بتاؤں حضرت علی کی شان، حضرت علی تو شان ایمان ہے، جان ایمان ہے، پہچان ایمان ہے۔ صحابہ کرام جب آپس میں اللہ اکبر، جانتے ہیں آپ، جب کسی کو یہ شک ہوتا تھا کہ یہ آنے والا شخص، محفل میں بیٹھنے والا شخص منافق ہے یا مومن ہے، تو جانتے ہیں اس محفل میں علی کا نعرہ لگا دیا جاتا تھا، اور جب علی کا نعرہ لگتا تھا، جب چہرہ لوگوں کا کھل جاتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ مومن ہے، اور اگر کسی کا چہرہ مرجھا جاتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ منافق ہے۔ آج بھی اپنی محفل میں علی کا نعرہ لگاؤ، اگر جس کا چہرہ کھل جائے سمجھ لینا یہ مومن ہے، اور چہرہ مرجھا جائے سمجھ لینا یہ منافق ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الناس من شجرۃ شتیٰ انا وعلی من شجرۃ واحدہ، لوگ مختلف شجروں سے، مختلف نسلوں سے آئے ہیں، مختلف نسلوں سے منتقل ہوتے آئے ہیں، لیکن انا وعلی من شجرۃ واحدہ، اللہ نے مجھ کو اور علی کو ایک ہی نسل سے اور ایک ہی شجر سے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لحمہ لحمی و دمہ دمی، علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا خون میرا خون ہے۔ یعنی کمال کے درجے کی قربت تھی حضرت علی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے میرے آقا نے فرمایا لحمہ لحمی و دمہ دمی، کہ علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا خون میرا خون۔ یہ نہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ٹکڑے ہیں، یعنی نبوت کا ایک جز ہے، نہیں، یہ نہیں، بلکہ کمال کے درجے کی قربت تھی، کمال کے درجے کا پیار تھا، کمال کے درجے کی محبت تھی، کمال کے درجے کی انسیت تھی، کمال کے درجے کا لگاؤ تھا، کمال کے درجے کا ملاپ تھا۔ اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحمہ لحمی و دمہ دمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں الحق مع العلج والعلج مع الحق۔ پہلا جملہ غور کرے، الحق مع العلی، حق علی کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا کہ علی حق کے ساتھ ہے، پہلے یہ نہیں فرمایا میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حق، کہ علی حق کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا۔ پہلا لفظ میرے آقا نے فرمایا الحق مع العلی، یعنی علی جس سمت چلا جائے، علی کی زبان سے جو بات نکل جائے، علی جو کہہ دے، حق بھی اسی جانب ہوتا ہے۔ الحق مع العلی، حق علی کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا والعلی مع الحق، اور علی بھی حق کے ساتھ ہیں، یعنی حق اور علی دونوں ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ جس طرح سورج ہے تو اس کے ساتھ اس کی دھوپ ہے، اس کی شعاع ہے، لائٹ ہے تو اس کی چمک ہے، اسی طرح جہاں علی ہے وہاں حق ہے، جہاں حق ہے وہاں علی ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اور حضور نے فرمایا لوگو انی ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو ہرگز تم کبھی میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک فیکم کتاب اللہ، اس میں ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری وعطرت اہل بیت، اور دوسری میرے آقا نے فرمایا میری عطرت یعنی میری اہل بیت ہے۔ ان دونوں کو جس نے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حوض کوثر پر حضور سے ملاقات کرنے والے، اور جس کے دل میں ان کی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں وہ درجہ دے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث صحیح ابواب المناقب، اللہ کے رسول علیہ السلام کے گود میں دونوں حسنین تھے، حسنین کریمین۔ حضور علیہ السلام نے دونوں کا ہاتھ پکڑا، فضا میں اٹھایا اور اٹھا کر فرماتے ہیں من احب ہذین من احبنی واحب ہذین واحب اباہما واحب اماہما
کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، حضور فرماتے جس نے مجھ سے محبت کی، میرے ان دونوں نواسوں سے محبت کی، ان کے ابا علی سے محبت کی، ان کی ماں فاطمہ سے محبت کی، کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، وہ میرے ساتھ جنت میں قیامت میں وہ میرے ساتھ ایک درجے میں ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہ درجہ دلوائیں گے جس درجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ میں رہیں گے، اور جس میں حضور خود اپنے ساتھ رکھ کر کے ان کو یہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے وہ درجہ دلائیں گے۔ عزیزان محترم، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا بتاؤں، اللہ نے کیا خصوصیات دی ہے اور کیا نعمتیں دی ہے، بیاں کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ جو مرکز ہے شریعت کا طریقت کا، جو مرکز ہے شریعت کا طریقت کا۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان کو بہت بلند فرمایا ہے، آپ کا رتبہ بہت بلند ہے، آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا تھا انت بمنزلۃ موسیٰ و ہارون، کہ اے علی تم کیا اس بات سے راضی رہی ہو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر ان کے ہارون تھے، اسی طریقے سے تم میرے جانے کے بعد، یعنی میرے جنگ پہ جانے کے بعد تم میرے بعد تم ہی ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک دن ایسا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور مدینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو چھوڑ دیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے مجھے ان بچوں اور عورتوں کے درمیان چھوڑ دیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا انت بمنزلۃ موسیٰ و ہارون، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تھے تو اپنی جگہ پر اپنا نائب اور اپنا جانشین جو ہے حضرت ہارون کو بنایا تھا، اسی طرح جب میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں تو میں اپنی جگہ پر تمہیں بنا کر کے جا رہا ہوں، تو کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہاں میں اس بات سے بالکل راضی ہوں۔ لیکن عزیزان محترم، اس سے میں آپ کی ایک غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ اس روایت کو لے کر کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ یہ خلافت خلیفہ بلا فصل ہونے کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر جانے لگے تھے تب آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا، اور جب آ گئے تھے تو پھر حضرت موسیٰ ہی تھے۔ اسی طریقے سے اور حضرت موسیٰ کے وصال کے بعد جو ہے ان کی جگہ پر جو اصل نبی بنے تھے حضرت یوشع بن نون بنے تھے۔ اللہ اکبر۔ ادھر میرے آقا جب جنگ کے لیے تشریف لے کر کے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رکھا، اور جب واپس تشریف لائے تو پھر اپنی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہو گئے۔ نہ یہ کہ حضور نے اپنے وصال کے بعد بھی حضرت ابو علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمیشہ کے لیے خلیفہ بلا فصل بننے کا حکم جاری کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی پوچھ لے، جب آپ خطبہ دے رہے تھے کوفہ کی جامع مسجد میں اور کسی نے کہا تھا کہ آپ افضل ہے یا ابو بکر افضل ہے، اللہ اکبر، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں افضل نہیں بلکہ ابو بکر افضل ہے، اور جو شخص مجھے ابو بکر کے مقابلے میں لا کر کے کھڑے کرے گا تو میں اسے وہ سزا دوں گا جو جھوٹے کی سزا ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام بتانا مقصود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ کتنے زیادہ قریب تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے کس حد تک پیار کرتے تھے۔ عزیزان محترم، ایک آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ کاش 3 چیزیں وہ چیزیں مجھے مل جاتی جو حضرت علی کو ملی ہے۔ ایک تو خیبر کے موقع سے جھنڈا مجھے دیا جاتا، اور جس طریقے سے حضرت علی کو مسجد میں ہر حال میں آنے کی اجازت دی گئی تھی وہ مجھے مل جاتی، اور جس طریقے سے حضور نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے نکاح میں دے دیا، ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر مجھے مل جاتی تو میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا۔ یہ اعزاز ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی طریقے سے عقد مواخات میں بھی آپ دیکھیں،
جب صحابہ کرام مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو ایسے موقع پر حضور نے سب کو سب کا بھائی بنا دیا تھا، مہاجر کو انصار کا، مہاجر کو انصار کا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے تو سب کو سب کا بھائی بنا دیا، میں کس کا بھائی بنوں گا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ آج سے میں تمہارا بھائی ہوں، آج سے میں تمہارا بھائی ہوں۔ کیا شان ہے، کیا رتبہ ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام بے پناہ محبت کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ بھی محبت کریں، علی سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی علی علی کرتے تھے، حضرت عمر فاروق بھی علی علی کرتے تھے، حضرت عثمان غنی بھی علی علی کرتے تھے، اللہ اکبر۔ حضرت غوث پاک بھی علی علی کرتے تھے، امام حسن بصری بھی علی علی کرتے تھے، مولا مشکل کشا کے چاہنے والے حضرت غریب نواز بھی علی علی کرتے تھے، حتیٰ کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علی علی کرتے تھے۔ اور آپ نے برجستہ فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بلکہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی المعروف اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے گھر کے دروازے پر یہ اشعار لکھوا لیے تھے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ جس انسان کے گھر کے دروازے پر یہ جملہ لکھا ہوگا اس گھر میں کبھی بلا نہیں آ سکتی ہے۔ یہ پنجتن کے نام کی فضیلت اور برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پنجتن پاک کے صدقے میں ہم سب کی بھی پریشانی، مصیبت، تکلیفوں کو دور فرمائے، پنجتن پاک کے صدقے میں ہماری ساری پریشانی کو دور فرمائے، ہم سب کے علم میں، عمر میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحۃ الی روح النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یا رب العالمین۔ الہ العالمین، میرے مولا جو کچھ بھی یہاں بیان ہوا میرے مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جانے انجانے میں کسی طرح کی کوئی خطا، کوئی غلطی ہو تو مولا معاف فرما دے۔ مولا مشکل کشا کے صدقے میں اللہ ہم سب کی ساری پریشانی، مصیبت، تکلیفوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہر آزمائش سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ مولا مشکل کشا کے صدقے میں اے اللہ سب کے روزے افطار کو قبول فرما لے، سب کے رمضان کی تراویح کو قبول فرما لے، سب کی نمازوں کو قبول فرما لے۔ مولا حضور امیر سنی دعوت اسلامی کو دن دنی چوگنی ترقی عطا فرما، انہیں صحت و عافیت عطا فرما۔ سنی دعوت اسلامی کو اللہ دنیا کے کونے کونے تک میرے مولا اسے ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قاری صاحب کو عافیت، صحت، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ سنی دعوت اسلامی کے جملہ علماء، جملہ مبلغین، معاونین، رفقا سب پر خصوصی کرم فرما۔ اے اللہ میرے مولا جتنے لوگ ماہ رمضان کے اس پروگرام کو سن رہے ہیں اللہ سب کی دلی مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ میرے مولا ہم سب کو دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، عافیت دے، صحت دے۔ اللہ ہم سب کے دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ پنجتن پاک کے صدقے میں اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے، پنجتن پاک کے صدقے میں اللہ ہمیں دن دنیا چوگنی ترقی عطا فرما۔ ہم سب کے علم میں، عمر میں، رزق میں اللہ خوب برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ مولا کرم فرما، مولا فضل فرما۔ اے اللہ سب پر کرم کی بارش نازل فرما، ایمان کی سلامتی دے، ایمان پر موت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔